بنو میں مسجود ہوں، تم مربوب بنو میں رب ہوں، تم نے مانگنا ہے میں نے عطا کرنا ہے، میری زمین پر رہ کر جب تم ایسے ہاتھ اٹھاؤ گے تو استحی ان ارد یداہ صفرا، عرش پر تمہارے ہاتھوں اٹھاؤ کو دیکھ کر کہ مجھے شرم آتی ہے کہ آپ کے ہاتھ خالی چلے جائیں۔ تو اس سلسلہ میں آپ کی زندگی کا عمل ایک روایت ذکر کر دوں چند منٹ میں۔ نیٹ کی دنیا میں آپ نے دیکھا ہے، بعض دوست مجھے ملتے ہیں کراچی میں تو کہتے ہیں کہ ہم نے عبداللہ انصار کو دیکھا ہے نیٹ میں۔ میرا دل چاہتا تھا کہ اپنے شیخ کو، ان بزرگوں کو ایک دفعہ نیٹ کے علاوہ بھی ملاقات ہو جائے، آمنے سامنے بیٹھ کر آنکھوں آنکھوں میں اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے۔ تو ایک ذمہ داری سونپی ہے، آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی دائیں جانب ابو بکر صدیق، اس روایت کو علامہ ابن حجر لائے ہے جس میں کوئی سکم نہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی صدیق اکبر بیٹھے ہیں، ساتھ ہی عمر فاروق بیٹھے ہیں، اور ساتھ ہی عثمان بن عفان ہیں، اور ساتھ ہی علی المرتضی حیدر کرار بھی بیٹھے ہیں۔ یہ یاران نبی ساتھ ہیں۔ آپ نے تمام اصحاب کو اپنی طرف متوجہ کر کے فرمایا کہ اس دنیا سے میں نے 3 چیزوں کا انتخاب کیا ہے، 3 چیزیں میری بہت پسندیدہ ہیں۔ اندازہ فرمائے جو رسول کی پسندیدہ چیز ہے اس کی کتنی قدر و منزلت ہوگی۔ آپ نے فرمایا مجھے خوشبو بہت پسند ہے۔ خوشبو، آپ خوشبو کو پسند کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کے پسینہ سے خوشبو آتی تھی۔ کوئی آنے والا آپ کے گھر آ کر آواز دیتا ہے تو جواب ملتا ہے آپ گھر نہیں، تو وہ پوچھنے والا یہ نہ پوچھتا کہ کس گھر گئے ہیں، کس محلے کے گئے ہیں، کہاں ملیں گے، نا آپ آگے آگے جا رہے ہیں اور خوشبو بتلاتی جا رہی ہے کہ مصطفیٰ کا گزر اس طرف سے ہو گیا ہے۔ اس کے باوجود آپ فرماتے ہیں مجھے خوشبو بہت پسند ہے، اور اس کے ساتھ فرمانے لگے میں یہ چاہتا ہوں کہ عورت کو وہ عزت ملے، عورت کا معنی ہی پردہ ہے، عورت کو عزت ملے، اور جو اللہ نے عزت اور شان بخشی ہے۔ دیکھیے وہ ہمارے ایک پنجابی ہوئے ہیں وارث شاہ ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وارث شاہ اے تریم تا کان رحمت پیدا جنہ جہان کا چھڑے آئے۔ سونے کی کان، چاندی کی کان، ہیرے جواہرات کی کان، مختلف چیزوں کی کانیں ہیں۔ غور کرے ذرا گہرائی میں، اگر سوچے کہ اس عورت کو اللہ نے کتنی عزت بخشی ہے، کاش کہ ان لوگوں میں، ان کی دلوں میں میری بات بیٹھ جائے۔ تو یہ ہے کان کس کی؟ یہ انسان کی کان ہے۔ دیکھو سونے کی کان سے سونا نکلتا ہے، لیکن عورت تیرے بطن سے انسان پیدا ہوتے ہیں، اتنی عزت ہے۔ اور رب العالمین نے ان کی تعریف اپنی بے مثل اور بے مثال زبان سے فرمائی، مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سیبات وابکارا۔ آپ فرماتے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ عورت کو جو عزت رب العالمین نے عطا کی ہے وہ عزت ملے، تو مجھے عورتوں کا بھی بہت زیادہ احساس ہے۔ فرماتے ہیں اس کے ساتھ تیسری چیز، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اتنا بڑا ہجوم دیکھ کر کے مجھے دلی مسرت ہوئی ہے۔ اکثر مسجدوں میں مجھے جانے کا موقع ملتا ہے، بہت کم نمازی ہوتے ہیں۔ یہ میرے برادرم، میرے شیخ اور میرے قابل قدر ساتھی، ان کی کوشش کاوش کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ چمکتے تمکتے چہکتے مہکتے چہرے نظر آ رہے ہیں، اور اصل میں یہ نماز ایک عظیم عمل ہے، سب سے بڑا۔ فرمایا مجھے نماز سے بڑا شغف ہے۔ دیکھیے اس کی شان اور عزت اور عظمت کا کیا کہنا کہ وضو کرنے والا وضو کرتا ہے اور وضو کے فوراً بعد اس کے لیے رحمت کا دروازہ کس انداز سے کھلتا ہے۔ ابھی اس نے وضو کیا ہے اور آپ کی زبان سے، رسول عربی کی زبان سے، یہ وہ زبان ہے
جس کا ضامن رب العالمین ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کی زبان کا رب العالمین ضامن نہیں بنا، لیکن جس وقت رسول کا مقام آیا رب العالمین فرما رہے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ وہو بالافق الاعلیٰ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنیٰ فأوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ. زبان سے کلمہ شہادت نکلا، رب العالمین کی طرف سے کیا اعلان ہو رہا ہے کہ یہ نمازی میری ملاقات کے لیے آ رہا ہے. خوش نصیبوں، کراچی میں بسنے والوں، دیکھو انعامات. وضو کیا ہے، رب العالمین کی ملاقات کے لیے آ رہا ہے، ابھی نماز شروع نہیں کی. رب العالمین فرماتے ہیں جب کلمہ شہادت پڑھا تو فرمایا ہے ملائکہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دو. ایک نہیں، جنت کے 8 دروازے کھل گئے. اب آیا ہے یہاں آ کر کے نماز کی نیت کی، ایسے ہاتھ کرتے ہیں. ہاتھ اوپر کرنے کے راز کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے کہ جب کسی کو ملنے کے لیے جائیں تو ان کے گھر میں جب پہنچتے ہیں تو ایک پردہ لٹکا ہوتا ہے، بیل دیتے ہیں تو وہ گھر والے کہتے ہیں آئیے. وہ بیل سننے کے بعد جب جواب آتا ہے تو ایک جانب کر کے اس پردے لٹکے کو آگے گزر جاتے ہیں. اب وہ عرش پر ہے، یہ فرش ہے، وہ عرش ہے، یہ مانگنے والا وہ دینے والا، یہ سائل ہے وہ مسئول ہے، وہ موتی ہے یہ لینے والا. دیکھیے ایسے ہاتھ اٹھانے میں راز کیا ہے، حکمت کیا ہے، اس میں کیا حکمت منہا ہے. فرمایا اپنے ہاتھ اٹھا. دیکھو ویسے وہ تو دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، لیکن ہاتھ اٹھانے کا فلسفہ اور اس میں حکمت کیا ہے کہ جب تو ہاتھ اٹھائے گا تیرے ہاتھ اٹھانے کے ساتھ تیرے میرے درمیان میں جتنے پردے حائل ہیں، ہر چیز تیرے میرے درمیان میں جو حائل ہے وہ سب اٹھ جائے گی. تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. مزہ یہ ہے کہ گھر میرا، در میرا، اور میرے در پہ تیری حاضری، تو نے مانگنا ہے میں نے عطا کرنا ہے. درمیان سے تمام حجابات ختم کر دیے. اب ہاتھ یہاں آتے ہوئے ہے، اس کی زبان سے نکلتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین آپ اپنی بے مثل زبان سے جواب دے رہے ہیں حمدنی عبدی الرحمن الرحیم اثنی علی عبدی مالک یوم الدین مجدنی عبدی. یہ زمین پر ہے، یہ فرش پر ہے، وہ عرش پر ہے. یہ مانگنے والا وہ دینے والا. ہاتھ سینے پہ باندھے ہوئے ہے، اس کی زبان حرکت کرتی ہے. دیکھیے کیا شان ہے. اور جب اس نے مکمل یہ سورہ فاتحہ پڑھ لی، یہاں ادھار کی بات نہیں، فوری طور پہ جواب آیا وَلِ عَبْدِي وَلِ عَبْدِي مَا سَأَلَ وَلِ عَبْدِي مَا سَأَلَ. میرے بندے جو تو نے مانگا، جو تو نے مانگا میں نے وہ سب کچھ تجھے عطا کر دیا ہے. تو فرمایا نماز ایک محبوب میرا عمل ہے. ان تینوں کا ذکر کر کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اے اللہ کے نبی مجھے بھی دنیا سے 3 چیزیں بہت محبوب ہیں. فرمایا کون کون سی؟ پہلی فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ آنکھیں صدیق کی ہوں اور چہرہ مصطفیٰ کا ہو. کہ جناب پروانے کو چراغ ہے، پروانے کو چراغ ہے اور بلبل کو پھول بس. پروانے کو چراغ ہے اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. اور پھر ان کی دلی تمنا رب العالمین نے کس انداز سے پوری فرمائی. مکے کا ساتھی، مدینے کا ساتھی، سفر کا ساتھی، حضر کا ساتھی، غار کا ساتھی، اور پھر دیکھیے مزار کا ساتھی. وہ کب منظر، کیسا عجیب و غریب منظر ہوگا کہ صدیق کی گود میں رسول اللہ اپنا سر رکھا ہوا ہے اور دیکھ رہے ہیں غار ثور میں. اور فرماتے ہیں ابو بکر وہ جعفر طیار کی کشتی سمندر پار کر رہی دریا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں غار ثور میں. تو وہ کہنے لگے آپ کو نظر آ رہی ہے، مجھے تو نہیں نظر آ رہی. تو آپ نے فرمایا ابھی دیکھو. رسول نے اپنا ہاتھ صدیق کے چہرے پہ لگایا، ایسے ہاتھ لگایا تو فرماتے ہیں دیکھیے، فرمایا دیکھیے غار ثور کہاں اور وہ کشتی کہاں
جب ہاتھ پھیرا تو پھیرنے کے بعد صدیق اکبر کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے بین ہی سامنے نظر آ رہا ہے کہ کشتی پر بیٹھے ہوئے سوار جا رہے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ آنکھیں میری ہوں اور چہرہ آپ کا ہو ایک چیز، اور دوسری میری پسندیدہ چیزیں ہے کہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ وہ بیٹی میری ہو اور زوجہ مصطفیٰ کی ہو. دیکھیے یہ رسول کی اہلیہ ہے. وہ بھی عورتیں ہیں کہ جن کی تعریف رب العالمین کر رہے ہیں. ہمارے ملک کا آپ دیکھیے کیا حال ہے. یہاں عورتوں نے کہاں تک پہنچا دیا ہے اللہ پتہ نہیں ابھی کیا بنے گا. ابتدائی عشق ہے ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. لیکن دیکھیے یہ عورت ہے مسلمات مومنات قانتات تائبات سائحات سیبات ابکارا. فرمایا بیٹی میری اور اہلیہ مصطفیٰ کی ہو. وہ بھی خواہش پوری ہو گئی. اور تیسری بات میں کہہ کر کے بات مکمل کر دوں. فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھے مال دے اور رب العالمین کا دیا ہوا مال سارے کا سارا لا کر آپ کے قدموں میں رکھ لوں اور اپنے ہاتھوں سے آپ تقسیم فرما دیں. اندازہ کیجئے یہ صرف زبان کی حد تک نہیں، اس کو عملی شکل دی. جیسے میرے شیخ نے، میرے برادرم نے، میرے بہت قابل قدر محبوب ساتھی فرما رہے تھے، میرا خیال ہے کہ زندگی میں یہ جگہ مجھے دیکھنی پہلے نصیب ہوئی. اور جب فون پر میں بات ان سے کر رہا تھا شیخ سے تو مجھے دلی تسکین حاصل ہو رہی تھی. وہ کہتے ہیں وہ درمیان میں کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو. تو آج میں وہ ماہی آپ کی طرح تڑپتے ہیں نا، میں نے کہا کہ جلدی جا کر دیکھیں. تو الحمدللہ کبھی آپ گجرانوالہ میں آئیں تو آپ اندازہ کریں گے کہ عبداللہ انصار نے کیا کیا ہے. وہاں ایک عظیم الشان اس کا ابن عباس نام ہے، مرکز ابن عباس، وہ اپنی مثال آپ ہے. اصل بات یہ بنی کہ ایک شخص نے جگہ ساری دے دی اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا، حالانکہ وہ جگہ بڑی قیمتی ہے، بہت قیمتی. ایک آدمی کہنے لگا اس کا خرچہ اول سے آخر تک جتنا ہوگا وہ میرے ذمے. اس نے کر دیا، وہ پایا تکمیل کو پہنچ چکا اور وہ دونوں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے. اب دیکھیے وہاں کالجیٹ لڑکیاں سکول کی جب وہ کالج سے فارغ ہوتی ہیں تو ہمارے اس بیسمنٹ میں عجیب و غریب منظر ہوتا ہے، وہ قرآن کی تفسیر پڑھنے والی. ورنہ عبداللہ انصار کی تاریخ ہے، میں نے رب العالمین جانتے ہیں آج تک میرے خیال میں زندگی میں کبھی ایسا موقع نہیں آیا تو جہاں میرے محبوب ساتھی ہوں یہ بات. تو آپ نے جب یہ بات سنی صدیق اکبر سے پھر کیسے عملی جامہ پہنایا. آپ نے جب کہا کہ لائیے مال، حالانکہ رسول کی زبان حرکت کرے آسمان کے دروازے کھل جائے. آپ اوپر کو دیکھیں، یہ فرش والا عرش کی طرف دیکھے اور عرش والا فرش کی طرف دیکھے، لیکن آپ کا لوگوں کو کہنا اس میں اصل راز ہے، لوگوں کو رغبت دلانا. تو ایک دفعہ فرمایا تو مال ارد گرد سے آ رہا ہے، ادھر سے آ رہا ہے، ڈھیر لگا ہوا ہے. ابو بکر صدیق گھر گئے اور تمام بس اپنے گھر گئے تو گھر میں کوئی چیز نہیں. بس صدیق کیا تیری شان ہے، بہت آئے لوگ، لیکن آپ نے فرمایا شرق سے غرب شمال سے جنوب پوری روئے زمین سے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے میرے ساتھ پیار کا ثبوت دیا، لیکن صدیق اکبر تیری شان کا کیا کہنا. فرمایا جس کسی نے مجھ پر احسان کیا میں نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے، لیکن میرے صحابہ یاد رکھیے میں صدیق کے بارے میں مکروہ جا رہا ہوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد مصطفیٰ. فرمایا اتنے احسانات ہیں صدیق اکبر کے مجھ پر کہ میں پوری زندگی صدیق کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکا، مکروہ ہوں. اور قیامت کے دن میری طرف سے صدیق کا قرضہ رب العالمین اتار دیں گے. تو اندازہ فرمائیے جب وہ گھر گئے انہوں نے دیکھا کہ کوئی چیز گھر میں تو نہیں، لیکن ایک سائل آیا، اما سائل فلا تنہر. اب گھر میں تو کوئی چیز نہیں، ایک پرانا کپڑا تھا دیوار پر، اس کو اتارا، پھاڑ کر آدھا نیچے ہم نے باندھ لیا، آدھا اوپر لے لیا، اور وہ جو لباس تھا وہ لباس اتار کر اس سائل کو دے دیا. کبھی ایسا کوئی آدمی بھی دیکھا ہے روئے زمین میں، یا کبھی سنا ہے؟ ہم نے بھی خواب میں دیکھا ہے صدیق اکبر نے
وہ اپنے گھر میں اپنا جوڑا جو تھا کپڑے تھے اس کو دے دیے. ادھر یہ منظر پیش آیا, ادھر رسول اللہ گھر ہیں, دروازے پہ دستک ہوئی, کون اجازت مانگ رہا ہے؟ جبریل ہے. جب بھی جبریل آیا فرمایا تو سید الملائکہ ہے, جس کے پاس جانا ہے وہ سید الکل ہے, تو تمام ملائکہ کا سردار ہے اور میرا رسول پوری کائنات کا سردار ہے. نبی کے دروازے پر جانا ہے, اجازت لے کر جانا ہے, بغیر اجازت کے مصطفیٰ کے اندر قدم نہیں رکھنا. یہ مقام ہے اور مرتبہ ہے رسول کا. دروازے پہ سید الملائکہ جبریل کھڑا ہے, اور جب آتے تھے کہتے ہیں اجازت لو. اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ جبریل آیا قرآن لے کر, رسول آرام فرما رہے ہیں, رب العالمین نے فرمایا جبریل تو قرآن لے کر آیا ہے, لیکن یاد رکھنا میرے رسول کو جب سوئے ہوں تو اونچی آواز سے بات نہیں کرنی, خاموشی کے پاس بیٹھے رہنا, خاموشی سے بیٹھے رہنا. تو نے کسی قسم کی آواز نہیں نکالنی, کہیں میرے مصطفیٰ کی نیند میں خلل واقع نہ ہو جائے. اندازہ فرمائیے کہ یعنی پیار اور محبت کی. تو آپ جب دیکھا کہ جبریل آیا ہے تو انہوں نے اجازت مانگی, اندر آئے, آپ دیکھ کر حیران ہو گئے, فرمانے لگے جبریل یہ کیا منظر دیکھنے میں آیا؟ فرمانے کہنے لگے کیا؟ انہوں نے کہا آج سے لے کر مکی زندگی مدنی زندگی میں جب تو آیا ہے زرق بر کے لباس پہن کر آیا ہے, بڑی شان و شوکت سے آیا ہے, اور تیری طرف دیکھتے ہیں تو آنکھیں تو آ جاتی ہیں, لیکن آج لباس جبریل کس قسم کا پہن کر آیا ہے؟ ذرا کراچی میں بسنے والوں ذرا اندازہ کرو وہ کون تھے. یہ رسول کی زندگی کا سرمایہ ہے. لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یعادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک كتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار. یہ رسول کی زندگی کی کمائی ہے. تو جب جبریل کا یہ لباس دیکھا تو آپ حیرانگی کے عالم میں پوچھتے ہیں کہ کس قسم کا لباس پہن کر آیا ہے وہی لے کر. تو جبریل نے کہا صرف میرا لباس دیکھ کر آپ پریشان ہو گیا. جس وقت صدیق نے, واہ صدیق میں پوری کائنات تجھ پر قربان کر دوں, میں کن لفظوں سے تیرا تذکرہ کروں. جبریل کہہ رہا ہے کہ جس وقت صدیق نے اپنے گھر کا پورا اثاثہ اللہ کے راہ میں لٹا دیا, اور آخر میں جا کر وہ اپنا کپڑا جو جوڑا تھا کپڑے تھا وہ بھی اتار کر سائل کو دے دیا, اور وہ کپڑے پہنے پرانے, رب العالمین نے ساتوں آسمانوں پر اعلان کروایا بما میرے کہ آج اس قسم کا لباس پہنو جو صدیق نے پہنا ہوا ہے. صدیق کے لباس میں عرش والا وہ آسمان کے ملائکہ ملبوس دیکھنا چاہتا ہے. اندازہ فرمائیں یہ بات بہت لمبی ہے, انشاءاللہ موقع ملے پھر کبھی. میری دلی دعائیں ہیں میرے شیخ کے لیے, میرے برادر کے لیے, میرے بھائی کے لیے, اور میں کن لفظوں سے کہوں, میں اتنی یعنی دل میں میرے احترام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مکمل مجھے اللہ کو آئے مجھے پتہ ہی لگا نہیں. جب فون کر رہے تو انہوں نے کہا کہ ان کو تو یہ معاملہ جو ہے یہ جو آج کل بیماری کا ہے اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں, تو میں بہت زیادہ پریشان ہوا. تو اب آپ کے سامنے بھی اور آپ کی غیر حاضری میں بھی انشاءاللہ دعا کریں گے. آہ جاتی ہے فلک پر نام لانے کے لیے, بادلو ہٹ جاؤ راہ دے دو جانے کے لیے. تو یہ میرا آنا اپنے محترم کی ملاقات تھا, اور ساتھ ہی وہ سلسلہ تھا. میں بڑا ہی اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی چمکتے دمکتے چہکتے مہکتے چہرے دیکھنے کا موقع نصیب ہوا. باجماعت نماز پڑھنے کا مجھے اللہ نے موقع نصیب فرمایا. پھر جماعت پڑھنا نہیں, مجھے نماز پڑھانے کے لیے بھی شیخ نے فرما دیا. میں نے نماز بھی پڑھائی. اللہ آپ کا اور میرا جو کچھ ہم نے کیا ہے اپنے دربار میں قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.